السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ درس قرآن کا سیریز جو چل رہی ہے ہماری، اس میں آج 10واں پارہ ہے۔ یہ خلاصہ تفسیر بھی سمجھ سکتے ہیں، خلاصہ درس بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تراویح میں پڑھے جانے والے پارے کی ایک مختصر سی تشریح اور مختصر سا خاکہ کہ اللہ نے اس پارے میں کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، تو اس کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو ہوتی ہے جس میں ان احکامات کو بیان کیا جائے۔ 10واں پارہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں سورہ انفال کا بقیہ حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں پھر اللہ نے سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ بیان فرمایا۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں اللہ نے 5 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، مال غنیمت کا کیا حکم ہے۔ نمبر 2، غزوہ بدر کے کیا حالات تھے۔ نمبر 3، اللہ کی نصرت کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 4، جنگ سے متعلق ہدایت، اور نمبر 5، ہجرت اور نصرت کے فضائل کے متعلق۔ اب جو پہلی چیز ہے، مال غنیمت کے احکامات۔ مال غنیمت سے متعلق یہ حکم بیان ہوا کہ جو 5واں حصہ ہے، خمس، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو 5واں حصہ مال غنیمت کا ہے وہ اللہ کے رسول کا اور آپ کے یتیموں کا، آپ کے مسکینوں کا، بیواؤں کا ہے۔ اور جو 4 حصے ہیں باقی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ چاروں کے چاروں مجاہدین کے لیے ہیں، یعنی وہ لوگ جو غزوے کے اندر شریک تھے، مجاہد، تو 4 حصے ان کے لیے، 5واں حصہ رسول اللہ کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور یتیموں کے لیے۔ اس کے بعد دوسری چیز، غزوہ بدر کے حالات۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کفار کم تعداد میں نظر آ رہے تھے، اور کافروں کو مسلمان کم تعداد میں نظر آ رہے تھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ کی طرف سے جنگ کا ہونا لازمی ہو چکا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر رہا تھا، خوبصورت کر کے انہیں دکھا رہا تھا، بتا رہا تھا، اور جبکہ مسلمانوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ فرشتے انہیں نازل ہو رہے تھے ان کے لیے اور مدد و نصرت کے لیے۔ اور تیسری چیز کہ بدر میں قریش بڑے ذلیل ہوئے، پریشان ہوئے، اور بڑے جو ہے ان کے لوگ قتل کیے گئے اور قیدی بنائے گئے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی نصرت یا مدد کے جو 4 اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ فرمایا، پہلی چیز یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ اللہ کی نصرت کے اسباب میں سے ہے، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے۔ تیسری چیز، اختلاف اور لڑائی سے بچنا ہے، آپس میں اختلاف نہیں ڈالنا، لڑائی نہیں ڈالنی۔ اور چوتھی چیز، مقابلے میں ناموافق حالات آ جائیں تب بھی صبر کرنا ہے۔ یہ چیز اللہ نے 4 اسباب بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ سے متعلق ہدایات کو بیان فرمایا۔ ہمیں دشمنوں سے مقابلے کے لیے مکمل طور پر آپ تیار رہیں، مادی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، روحانی قوتوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ تیار اور ایکٹیو رہیں۔ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کر لیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ انفال کے اندر حکم دیا۔ اس کے بعد ہجرت اور نصرت سے متعلق اللہ نے گفتگو بیان فرمائی ہے کہ مہاجرین اور انصار دونوں، یعنی جو ہجرت کرنے والے ہیں، جو مدد کرنے والے ہیں، دونوں سچے لوگ ہیں، دونوں دوست ہیں، دونوں پیارے اور مددگار ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، رزق کریم کا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ توبہ کے ابتدائی حصے میں اللہ نے 2 باتوں کو بیان کیا۔ پہلی چیز تو مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد، کہ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے، فرمایا ان سے اب برات کا اعلان ہے، وہ معاہدے ختم کیے جاتے ہیں، اور مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا کہ آئندہ سے مشرکین حج نہیں کریں گے۔ اور اہل کتاب کے ساتھ اللہ نے لڑائی کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز، مسلمانوں اور منافقین کے درمیان امتیاز کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بار بار آ چکا ہے کہ
نفاق ایک بڑا گناہ ہے، لوگ دل میں بھی غلط باتیں رکھتے ہیں اور بظاہر اپنی زبان سے جو ہے وہ اچھی چیزیں بیان کرتے ہیں، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ منافقین اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی جو ایک سب سے بڑی چیز تھی یا ایک سب سے بڑا ریفرینڈم تھا، ایک سب سے بڑا موقع تھا، وہ غزوہ تبوک تھا۔ یہ رومیوں کے ساتھ غزوہ پیش آیا جو اس وقت سپر پاور تھے اپنے لحاظ سے، اور بالکل سخت گرمیوں کے موسم میں، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس اسباب جو کھانے پینے کے تھے، کھجور مثلاً وہ پک چکی تھی، فقر و فاقہ تھا لیکن پھل پکے ہوئے تھے، اور مسلمان سارے کے سارے چلے گئے سوائے ایک یا دو کے، جبکہ منافقین نے اس موقع پر بہانے، عذر اور حیلے تراشنا شروع کر دیے۔ اس پورے پارے میں اور سورہ توبہ میں سارا ان کا واقعہ ہے، من منافقین کا اللہ نے کہ انہوں نے کیسے جھوٹ بنائے، کیسے حیلے بنائے، کیسے دھوکے دیے، اور اللہ کے رسول کے دربار میں کیسے آتے تھے، ان کے دلوں میں کیسا بغض تھا، کیسا حسد تھا، اور یہ کیسے مسلمانوں کے نقصان پہ خوش ہوتے تھے۔ یعنی منافقین کے اللہ تعالیٰ نے الف سے لے کے یا تک، اے سے لے کے زی تک سارے پوائنٹس بتائے۔ ان کی زبانیں کیسی تیز ہیں، ان کا دل کیسا ہے، یہ اپنی زبان سے مسلمانوں کو قسمیں کھا کھا کر اپنی باتوں کا یقین دلاتے ہیں، یہ مال کے طلبگار رہتے ہیں، یہ بخل کرتے ہیں، ان کی فطرت میں یہ بات تھی کہ یہ بخیل تھے، اور یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہا کرتے، ایسے غلیظ تھے یہ امام الانبیاء کے بارے میں غلط بات کرتے تھے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اے نبی محترم، اے رسول مکرم، اگر آپ ان منافقین کے بارے میں 70 بار بھی استغفار کریں، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ان میں سے کسی کی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ یعنی اور اسی صورت میں پھر حکم دے دے کہ ان کے جنازے نہیں پڑھنے، ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہونا، یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، مسلمان ان کے جنازے میں نہ جائے۔ یعنی ایک پوری صورت میں منافقین کے حیلے، بہانے، منافقین کے جھوٹ، ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں، ان کے احوال، ان کے اقوال کو اللہ نے وضاحت کے ساتھ تفصیلاً بیان فرما دیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نفاق سے بری فرمائے۔ اور اگر آپ درس قرآن سے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی مختصر سی ویڈیوز ایک ایک پارے کے حساب سے ہم بنائیں گے، جس میں اس پارے کی مکمل ڈیٹیل مختصراً آپ کے سامنے آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔